السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کسی پروڈکٹ کے ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، بلکہ ہم آج LTE 4G کے سگنل اور LTE کی سپیڈ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے جو فیکٹرز ہیں وہ LTE کے سگنلز پر اور اس کی سپیڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ موبائل پہ آپ کے یا ڈیوائس پہ سگنل فل آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس سپیڈ بالکل کم آ رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سگنل کم بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کا گزارا اچھا چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے ٹاور لگے ہوتے ہیں یا پھر ہمارے 4G کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں، یہ پبلک نیٹ ورکس ہوتے ہیں، کا یا میرا یا کسی ایک بندے کا تو نہیں ہے۔ لہٰذا اس پہ جب زیادہ یوزر ہوتے ہیں تو آبویسلی آپ کو سپیڈ کم ملے گی۔ وہی حساب ہے، اس طرح کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا۔ یا پھر سپیڈ کے والے سے آپ وہ مثال لے سکتے ہیں کہ برتھ ڈے کیک والا سسٹم ہے۔ جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کی برتھ ڈے پہ تو پھر سب کو تھوڑا تھوڑا کیک ملتا ہے۔ تو سپیڈ بھی ویسی ہے، جیسے یوزر زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو آبویسلی سپیڈ جو ہے نا اس میں تھوڑی کم ملتی ہے، سپیڈ جو ہے نا افیکٹ ہوتی ہے۔ 4G LTE میں جو آپ کا ریڈیو فریکوینسی کا ایلیمنٹ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کا موبائل ہے یا آپ کی ڈیوائس ہے، راؤٹر ہے، موڈیم ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں سینڈر ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح آپ کا جو ٹاور ہے جو آپ کو سرو کر رہا ہوتا ہے، کمپنیز ٹاور جو ہوتی ہیں زونگ یا جیز وغیرہ کے، تو ان میں بھی آپ کا ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے۔ تو ٹرانسمیٹر کا کام ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہوتا ہے اور ریسیور کا کام جو ہے وہ ڈیٹا کو ریسیو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنا ہی اچھے آپ کے پاس جو اکوپمنٹ لگے ہوں گے، جتنا آپ کے پاس اچھے ہوں گے، اس کا آپ کو کافی بینیفٹ مل جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا موبائل ہے، اچھا اس میں ٹرانسمیٹر ہے، اچھا ریسیور ہے، تو آپ کو ڈیٹا سپیڈ آپ اچھی مل جائیں گی۔ لیکن اچھا، اگر اب یہاں پہ بات کی جائے موڈیمس کے حوالے سے کہ موڈیم، لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں اچھا سا موڈم دے دیں جس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو، جس کی سپیڈ تیز ہے، بس ایک ہی بات لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں یا پھر بیسٹ موڈم دے دیں۔ موڈم یقین کریں کہ میں نے بڑے ہی بہترین موڈم یوز کر کے چیک کیا ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ نیٹ گیئر کے، ہواوے کے، ZTE کے، تقریباً جتنے بھی فیمس ہیں یا جتنے بھی موڈیمز ہیں نا، میرا کام ہی موڈیمز کا ہے، تو میرے پاس ہر طرح کے بے تحاشا موڈیمز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں آپ کو نیٹ ورک کا ایکسپیرینس جو ہے بہت زبردست مل جاتا ہے، بہت اچھا مل جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا 24 گھنٹے آپ کا نیٹ سٹیبل رہے گا یا آپ کی سپیڈ جو میکسیمم رہے گی یا آپ کی سپیڈ ڈاؤن نہیں ہوگی۔ یقین کریں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ میسج بھی سینڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ساری۔ جی تو فرینڈز، ابھی ہم جو ہے 4G LTE کے جو سگنلز کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ویلیوز کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے RSSI، ٹھیک ہے۔ یہ 2G میں بھی ہوتا ہے اور 3G میں بھی ہوتا ہے اور 4G میں بھی ہوتا ہے، سگنل اسٹرینتھ کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے۔ اور موسٹلی ہمارے موڈیمز جو ہیں وہ اکثر RSSI ویلیو جو ہے اسی سے ہی یہی شو کرواتے ہیں۔ تو اس میں جو ویلیو ہوتی ہے 65 سے اوپر، 70 سے اوپر ویلیو ہوتی ہے نا، مطلب یہ مائنس میں ہوتی ہے چونکہ، تو -40 ہو یا -50 ہو، مطلب کلوزر ٹو زیرو کے جتنے قریب جائے گی اتنے آپ کے سگنل جو اسٹرانگ ہوں گے۔ اور 65 سے 75 یا 70 85 تک، -65 سے -85 تک سگنل جو ہیں RSSI کے یہ بھی ٹھیک ہوتی ہیں، قابل برداشت ہوتے ہیں۔ 85 سے جو بڑھ جاتے ہیں پھر وہ مطلب آپ کے بہت پور سگنل میں ہوتے ہیں، کمزور سگنل میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دوسرا پیرامیٹر ہے LTE کا، یہ صرف LTE کا، یہ 2G اور 3G میں یوز نہیں ہوتا، یہ صرف LTE میں یوز ہوتا ہے۔ تو یہ ہے SINR، سگنل انٹو نوائس ریشو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ویلیو جو ہوتی ہے 10-12 سے جو اوپر ہوتی ہے، یا 12 15 16 18 20 تک، یہ سر آپ کی بہترین ایکسیلنٹ کنڈیشن میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 0 سے لے کے 10 تک ہوتی ہے وہ آپ کی ایوریج میں آتی ہے میرے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ اور جو 0 سے مائنس میں چلی جاتی ہے پھر وہ آپ کے لو سروس ہوتی ہے، پھر اس میں مطلب یہ کہ انٹرفیرنس زیادہ ہے اور سگنل اسٹرینتھ جو ہے وہ ذرا ویک ہے، اور اس میں جو ریشو ہے، نوائس ریشو ہے، وہ زیادہ ہے آپ کا۔ اس میں جو تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے RSRQ، ریفرنس سگنل ریسیوڈ کوالٹی، یہ بھی صرف LTE کا پیرامیٹر ہے، یہ اور کسی میں نہیں ہوتا۔ اس کی جو بہترین ویلیو ہوتی ہے وہ -3 جو ہے، -3 dBm جو ہے وہ سب سے بہترین ویلیو ہوتی ہے، اور -19.5 جو ہے یہ اس کی ورسٹ ویلیو ہوتی ہے۔ تو اس کے سینٹر میں جتنی آپ کی مطلب اگر 5 6 7 8 تک ہے، 10 تک بھی ہے تو آپ کی اچھی ویلیو ہوگی۔ اس کے اوپر پھر آپ کی جیسے جیسے ہوگی تو آپ کی مطلب ویک سگنل ہوتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے آپ کے پاس، جی ہمارے پاس ایک اور ویلیو ہے RSRP، ریفرنس سگنل ریسیوڈ پاور۔ تو یہ سگنل جو ہمارے پاس ریسیو ہوتے ہیں اس کی پاور کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی صرف LTE کا پیرامیٹر ہے، یہ 2G 3G میں استعمال نہیں ہوتا۔ بس 84 سے جو آپ کی نیچے ویلیوز آتی ہیں نا، مطلب -40 ہے، -50 ہے، 60 70، تو وہ آپ کی ایکسیلنٹ ویلیوز میں آ جاتی ہے، بہت بہترین ہوتی ہے۔ اور -84 سے جو ہے -100 تک جو ہے وہ فیئر ہوتی ہے، کافی اچھی ہوتی ہے، وہ بھی بری نہیں ہوتی۔ -100 سے 110 12 تک جو ہوتی ہے وہ آپ کا مطلب اس پہ سگنل
آپ کی کافی ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کالیں ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس پہ آپ کا ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 112 کے بعد جو ہے نا یہ پھر ویلیو بہت کمزور ہو جاتی ہے اور آپ کا نیٹ جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی ضروری بات بتاتا چل رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ سگنل اسٹرینتھ فل بھی ہو تو تب پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت فاسٹ ملے، بہت تیز ملے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سوال کا کوئی پراپر جواب ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹاور کے نمبر پہ یوزر بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کنجسٹڈ ایریا میں، تو بے شک آپ کے پاس سگنل اسٹرینتھ فل ہے، تو پھر بھی آپ کے پاس جب لوڈ زیادہ ہوگا ٹاور کے اوپر تو آپ کو بینڈ وتھ اور سپیڈ جو ہے وہ کم ملے گی کافی۔ سوال کرتے ہیں بہت سے یوزرز جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ سر ہم ان کو چیک کیسے کر سکتے ہیں، کون سی جگہ پہ اس کو چیک کرنا ہے؟ تو ان کو چیک کرنے کے بھی کافی میتھڈ ہوتے ہیں۔ کچھ آپ کے موڈیمز جو ہوتے ہیں ہواوے کے، زیڈ ٹی کے، نیٹ گیئر کے، ان پہ اکثر جو ہے نا ڈیوائس انفارمیشن میں یا نیٹ ورک کنفیگریشن میں آپ کو یہ ویلیوز دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ کچھ ایسے موڈیم ہوتے ہیں، موبائلز ہوتے ہیں جن پہ آپ کو سنگل ویلیو ملتی ہے، موسٹلی آپ کو جو ہے RSSI ویلیو ہے جو ہے نا یہی دیکھنے کو ملتی ہے، اور کچھ ایسے موڈیم ہیں جو آپ کو RSR بھی دکھاتے ہیں، کچھ ایسے موڈیم ہیں جو آپ کو یہ ساری ویلیوز دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایون کہ لیکن ایسا ہے کہ آپ اپنے موبائل سے، اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو آپ اپلیکیشنیں اس کی کافی ہیں جو کہ آپ کو بتا دیتی ہیں، آپ کے نیٹ ورک پیرامیٹر کو بتا دیتی ہیں۔ تو ابھی ہم اپنے موبائل سے بھی اس کو چیک کرتے ہیں، پھر ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی فریکوینسی آ رہی ہے، کتنا بینڈ وتھ آ رہا ہے۔ جی تو فرینڈس، ابھی ہم نے LT4G کے جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، سگنلز پیرامیٹر، ان کو دیکھا ہے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم اپنے موبائل پہ ان کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سروس آ رہی ہے وہ کتنی آ رہی ہے، ان پہ جو RSRP، RSSI، SNR ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس کے لیے کافی اپلیکیشن آپ کو تھرڈ پارٹی پلے اسٹور سے مل جائیں گی۔ میں جو اپلیکیشن استعمال کرتا ہوں اس میں ایک نیٹ مونسٹر ہے اور ایک سیلولر پرو پلے اپلیکیشن ہے۔ تو ابھی میں نیٹ مونسٹر کو اوپن کرتا ہوں تو اسے ہم دیکھتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا جیز کا 4G ہے اور LT900 جو فریکوینسی ہے نا یہ آ رہی ہے، یہ بینڈ 8 ہے موبی لنک کا۔ اس کی جو بینڈ وتھ ہے وہ ہمارے پاس 5 میگا ہرڈ ہے، اور اس کی جو RSRP، RSRQ، SNR ویلیوز ہیں وہ ساری ہمارے پاس شو ہو رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس کتنا سگنل آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نیچے دیکھا جائے تو زون کی میرے پاس ابھی 3G سروس آ رہی ہے، اور 3G پہ صرف RSSI ہوتی ہے اور RSCP ہوتی ہے اور ECNO ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب RSRQ، SNR اور RSRP ویلیوز 3G میں یہ نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹاپ پہ ہیں یہ ہمارے پاس جو سرونگ سیل ہے، ریفرنس سگنل ہے، یہ جو ہمارا موبائل جس ٹاور سے کنیکٹ ہے اس کی ویلیوز شو ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو نیچے ویلیوز ہیں یہ ہماری وہ ویلیوز ہیں جو کہ سگنل ہمیں دوسرے علاقوں سے یا دوسرے ٹاوروں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو یہ رزلٹس جو ہیں یہ میرے روم میں آ رہے ہیں اس ٹائم۔ ابھی میں روم سے باہر جاتا ہوں، لوکیشن اپنی چینج کرتا ہوں، ذرا اوپن ایریا میں جاتا ہوں تو پھر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کیا کوئی ڈفرینس آ رہا ہے۔ جی تو فرینڈز، ابھی میں نے اپنے روم کو لیو کیا ہے، میں ذرا اوپن سپیس میں آیا ہوں، تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میرے پاس ابھی جو ہے LT ایڈوانسڈ آ چکا ہوا ہے، 4G پلس آ چکا ہوا ہے، 2CC نیٹ ورک آ چکا ہے، مطلب دو نیٹ ورک کی بینڈ جو ہے نا ان کو آپس میں ایگریگیٹ کر کے تو ہمیں میکسیمم سپیڈ ملتی ہے، اس کو LT ایڈوانس یا 4G پلس کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو بینڈ وتھ ہے وہ 20+5 مطلب 25 میگا ہرڈ ہو گئی ہے۔ اس میں بینڈ 1800 جمع بینڈ 900، یہ دونوں بینڈ کمبائن ہو گئی ہیں۔ اب یہ دونوں بینڈ ہمیں مل کے سرو کریں گے تو ہمارا سپیڈ جو ہے وہ ہمیں بہترین نیٹ ورک ہمارا جو ہے ہمیں کافی بہتر مل جائے گا۔ تو اس میں اب RSRP، RSRQ یہ ویلیوز جو ہیں یہ بھی کافی امپروو ہیں، کافی بہتر ہیں۔ ہمارے پاس ابھی 4G پلس آ رہا ہے۔ تو ہر موبائل یا ہر ڈیوائسز جو ہیں 4G پلس سپورٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، یہ بھی چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جو سمپل دونگ جیز کی ڈیوائسیں ہیں ان میں سمپل 4G آتا ہے، وہ ایٹ اے ٹائم ایک بینڈ سے کنیکٹ ہو سکتی ہیں، ملٹیپل بینڈ سے وہ کنیکٹ نہیں ہو سکتی۔ جو ایڈوانس راؤٹر ہیں Cat 6 جیسے اوپر، اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا راؤٹر کی کیٹیگری کے حوالے سے کہ کون کون سے ماڈلز ہیں جو ان کو 4G پلس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کون۔ اس کے علاوہ جو ٹاور آپ کو سرو کر رہا ہے اس ٹاور کی جو ہے آپ کو جو بینڈ ہے، متعلقہ بینڈ 1 ہے، بینڈ 3 ہے، اس کی بینڈ وتھ کتنی ہے؟ دیکھو اگر 5 میگا ہرڈ کا اس کی بینڈ وتھ ہے ٹاور کی، ٹھیک ہے، تو اس میں سپیڈ آپ کو کم ملے گی آبویسلی۔ اگر وہ 10 میگا ہرڈ ہے تو آپ کو سپیڈ بہتر مل جائے گی، اگر وہ 20 میگا ہرڈ ہے تو آپ کو اس میں ایون بیٹر مزید بہتر سپیڈ مل جائے گی۔ ایون کہ اب تو کافی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ 4G پلس ہے، LT ایڈوانسڈ ہے، جن میں بینڈ وتھ جو ہے نا وہ دو سیلز کی آپ ان کو کمبائن کر کے پلس کر کے ایڈ کر کے تو بینڈ وتھ آپ کی 30 ہو جاتی ہے، 40 ہو جاتی ہے، آپ کو نیٹ ورک جو ہے نا بہت زیادہ اچھی سپیڈ ملنے لگ جاتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم اس کے بعد میں تفصیل کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ اب میں اپنے علاقے کی بات کروں تو میرے پاس جو زونگ کا ہے نا، زونگ والے
ان کی بینڈ ویڈتھ اچھی ہے، وہ ان کا جو لگے ہوئے ہیں بینڈ 3 پہ وہ 20 میگا ہرٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس میں مجھے سپیڈ اچھی مل جاتی ہے، کنیکشن اچھا مل جاتا ہے۔ اور میں اپنے علاقے میں جب جیز کو دیکھتا ہوں تو جیز کا بینڈ 8 یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بینڈ وتھ 5 میگا آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ سپیڈ اس کے سگنل فل ہوتے ہیں سم ٹائم، لیکن سپیڈ نہیں آتی۔ تو یہ ایریا ٹو ایریا ڈپینڈ کرتا ہے، جو سپیڈ میرے پاس ہے، جو اکوپمنٹ میرے پاس لگا ہوا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس سے بہت اچھا ہو یا اس سے ڈاؤن ہو، تو لہٰذا جو ہے نا اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس اس ماڈل پہ اتنی سپیڈ آ رہی ہے تو میرے پاس بھی اتنی آئے گی، ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ الگ الگ سین ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر علاقے میں ہر جو ہے آپریٹر چینج ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہر موبائل پہ آپ کو الگ الگ سپیڈ، الگ الگ ایکسپیرینس جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سگنلز کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو ہمارا جو چیزیں سگنلز کو افیکٹ کرتی ہیں، آپ کا جو بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان میں وال پینٹریشن ذرا مشکل ہوتی ہے، اتنا سگنل آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ ایون کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ چھت کے اوپر آپ کے سگنل فل ہوتے ہیں، جیسے آپ کمروں میں آتے ہیں تو وہ آپ کے سگنل جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے ڈراپ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ درخت وغیرہ ہو گئے، آپ کا جو ویدر ہے، اب موسم چینج ہوتا رہتا ہے تو اس میں بھی آپ کا جو ہے بارش وغیرہ ہے یا آندھی ہے یا اس طرح، تو آپ کی سگنل اسٹرینتھ اور یہ چیزیں ساری ڈسٹرب ہوتی ہیں، اس میں آپ کو اسٹیبل کنیکشن اور وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں لیکن مطلب اس میں ڈفرینس آئے گا لازمی آپ کا اس کا۔ اور اس میں کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس ویب سائٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں، جس سرور کو ایکسیس کر رہے ہیں، سم ٹائم آپ کا وہ سلو ہوتا ہے، آپ گلا کرتے ہیں کہ میری سپیڈ کم آ رہی ہے، سپیڈ سلو ہے یار، یہ کھل ہی نہیں رہا۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو پب جی ہے یا ٹک ٹاک ہے یا یوٹیوب ہے، یہ بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے بڑے سرور ہیں، کافی اچھی آپ کو سپیڈ مطلب جتنے بھی یوزر ہوں یہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یار کبھی کبھار لوڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کا نیٹ بے شک بہترین بھی ہو، آپ جس ویب سائٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں، ایون کہ سرگودا بورڈ ہے، بورڈ میں جب رزلٹ آتا ہے تو آپ کی ویب سائٹ اوپن ہی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ان کے پاس جو سرور لگا ہوتا ہے وہ اتنی ریکویسٹ کو ہینڈل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے سارا سال چلتا رہتا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو وہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس طرح دوسری ویب سائٹ جو آپ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کافی افیکٹ کرتی ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کی سپیڈ بہترین ہو تو وہ آپ ان کو کھول ہی لیں گے ہر لحاظ سے، اگر وہ ڈاؤن ہے تو پھر آپ کو اس میں ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور سم ٹائم جو ہے آپ کا جو موبائل ہے یا جو آپ کی ڈیوائس ہے اس پہ سگنل کم ہو، مطلب 1 یا 2 بار آ رہے ہوں، تو آپ کا جو موڈم ہوتا ہے یا موبائل ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو 3G پہ سوئچ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا 2G پہ سوئچ کر دیتا ہے، آپ کا نیٹ ورک جو ہے نا اس کو لیو کر دیتا ہے اور آپ کو جو ہے نا لوور اس پہ لے آتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ موبائل کے اوپر گرم نہ ہو یا آپ کا لوڈ زیادہ نہ پڑے، تو اس میں بھی آپ کی سپیڈ وغیرہ کافی جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہیں۔ جی تو فرینڈس، آج ہم نے LT4G کے جو سگنل اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو انالائز کیا، اس کو دیکھا ہے، اس کو میئر کیا، اس کے جو مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں۔ تو ان کو امپروو کرنے کے جو میتھڈ ہیں میری نظر میں تقریباً 2 ہی میتھڈ ہیں جن سے ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو آپ اپنی موڈم کو یا اپنی ڈیوائس کو، راؤٹر کو، جو بھی آپ کے پاس ہے، موبائل ہے، ایسی جگہ پہ پلیس کریں جہاں پہ آپ کو بیٹر ڈی بی ایم مل رہی ہوں، جہاں پہ آپ کو اچھے ڈی بی ایم مل رہے ہوں، تو اس میں آبویسلی آپ کو اچھا کنیکشن ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیوائس ہے یا موڈم ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اس میں انٹینا لگا کے تو ڈی بی ایم میں گین کر کے نیٹ ورک کو امپروومنٹ کر سکتے ہیں، نیٹ ورک کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 میتھڈ ہیں جو بیسیکلی اپنے LT4G سگنل اسٹرینتھ کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے فرینڈس، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں اور بات ہوگی، پھر انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔